میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. حتى إذا جاء أمرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا. کل آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کی گئی تھی، اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا لیے ہیں، اب ان کے علاوہ کوئی ایمان لائے گا نہیں. اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں. اور کشتی بھی کیسی تھی؟ 300 ہاتھ لمبی چوڑی کشتی تھی، چھوٹی موٹی نہیں تھی، کافی لمبی چوڑی تھی. اور اس کے 3 منزلیں تھے. ذکر کیا گیا تھا کہ جو گراؤنڈ فلور تھا وہ جانوروں کے لیے، اور جو فرسٹ فلور تھا اس میں اناج غلہ کھانا پینا، اور جو سیکنڈ فلور تھا اس پہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے اور ان کے گھر والے جو ایمان والے تھے وہ لوگ تھے. کشتی سے سفر کا اس زمانے میں رواج نہیں تھا، اس لیے جب کشتی بننی شروع ہوئی تو بڑا تعجب ان کی قوم کو ہوتا تھا. سب مذاق اڑاتے تھے کہ یہ سب کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ مذاق مت اڑاؤ، ہم بھی تمہارا مذاق اڑانے والے ہیں جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. یا پھر یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر فرمایا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ ان قریب تم جان لو گے کہ رسوا کرنے والا عذاب کس کے لیے ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی آج جو تلاوت کی گئی آیتیں اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جو ہمارا عذاب آ گیا. وفارت النور، اور تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. یہ تنور سے کون سی تنور مراد ہے؟ وہ تندوری ہی مراد ہے جس میں تندوری بنتی ہے نا. آپ کے یہاں تو تندوری کیسی بنتی ہو میں نے بہت زیادہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں باقاعدہ ایک تنور بنتی ہے زمین میں، بڑا سا گڑھا، اس میں روٹی ڈال کے پکاتے ہیں، اور وہ تندوری الگ ہوتی ہے. یعنی اس کو ہمارے یہاں نان کہتے ہیں. نان فارسی لفظ ہے، اس کا معنی روٹی ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے ادھر کی جو نان بنتی ہے وہ یہاں دیکھنے میں نہیں آتی. تو بہرحال تنور کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین میں گڑھا رہتا ہے، جس میں آگ جلائی جاتی ہے اور اس کی دیواروں پر روٹی چپکاتے ہیں اور پھر اس میں سے نکالتے ہیں، وہی تنور. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی تنور، روٹی والی ہی تنور تھی، اس میں سے پانی ابلنا شروع ہوا. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت اس لیے کہ اس میں تو آگ جلتی ہے، اور جہاں آگ بہت زیادہ جلے وہاں پانی جلدی سے آتا نہیں ہے، لیکن وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا. اور سورہ قمر میں ہے فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ ہم نے آسمان سے بھی دہانے پانی کے کھول دیے اور زمین سے بھی، یعنی دونوں طرف سے پانی شروع ہو گیا. اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اسی طرح کا پانی آتا ہے، ورنہ اگر آسمان سے بارش ہو تو بہت نقصانات کے چانسز کم رہتے ہیں. ٹھیک ہے پانی برستا ہے اور جو ہے نالے میں دریا میں چلا جاتا ہے بہہ کر، لیکن اگر زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو جائے تو پانی جائے گا کہاں پھر؟ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تنور کا مراد یہ ہے کہ سطح زمین پر جو تھوڑا اونچائی کے جو حصے ہوتے ہیں وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. دونوں باتیں کہی گئی ہیں. یہ بھی بات ایک کہی گئی کہ وہ تنور کہاں پہ تھا. بعض کہتے ہیں کوفہ میں تھا، بعض مفسرین بعض کہتے ہیں ہندوستان میں بھی تھا. ہندوستان میں تھا وہ تنور، اور وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا. اسی کو پھر بعض مفسرین نے لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہندوستان کے لیے بھی تھی. ویسے قرآن میں ایک آیت ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے رہنما
بنایا تھا، بنایا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان بھی دنیا میں ایک جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، تو یہاں کے لیے بھی اللہ نے نبی چنا ہوگا. اب کون ہے کیا ہے تو مختلف روایتیں ہیں. بہرحال تنور یا سطح زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. ہم نے حکم دیا کہ ہر قسم جانور جو ہیں ان میں ہر قسم کے جانور کے نر اور مادہ کو سوار کر لو. نر اور مادہ کو اس لیے سوال کر لو تاکہ آگے نسل چلے. کیا اس میں ہر قسم کے جانور مراد ہے؟ نہیں، ایسے جانور جو پانی میں رہ نہیں سکتے، جو پانی میں ہلاک ہو جائیں گے، جیسے گائے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس لیے اس کا پہلے نام آیا زبان پر. گائے ہے، بکری ہے، اور بھی جو جانور ہیں جوڑے جوڑے والے، ان کو سوار کر لو جو پانی میں ہلاک ہو سکتے ہیں. باقی جو پانی کے جانور ہیں ان کو سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو سنگل ہیں جن سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان کو بھی سوار مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو سوار کر لو، باستثناء اس کے جس پر حکم نافذ ہو چکا ہے. اپنے گھر والوں میں سے بھی سوار کر لو، لیکن کچھ لوگوں کو سوار مت کرو کیونکہ ان پر اللہ کا حکم آ چکا ہے. مطلب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے سام، حام، یافس، ان کو تو سوار کرو، اور ایک بیٹا تھا کنعان اور اس کی بیوی. حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو سوار مت کرو کیونکہ یہ ایمان نہیں لایا، یہ ایمان نہیں لایا ہے. آگے ان کا ذکر آئے گا، اس کا ذکر آئے گا کہ پھر اس کو کیسے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ ڈبو دیتے ہیں. تو کنعان نام تھا اس کا. اپنے یہاں کنعان ندی بھی ہے، تو اب وہ کہاں سے کہاں لنک ہے اللہ جانے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان تھا جو اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اور اس کی بیوی. ان کو سوار کرنے سے منع کیا گیا. اسی کو فرما رہے ہیں کہ الا من سبق علیہ القول، جس پر اللہ کا حکم نافذ ہو چکا ہے ان کو نہیں، جو ایمان والے ہیں ان کو. ومن آمن، جو ایمان والے ان کو سوال کر لو. وما آمن معه الا قلیل، اور بجز کچھ آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام پر کچھ لوگ ہی ایمان لائے تھے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ 80 افراد تھے، 40 مرد 40 عورتیں تھیں. یہی ایمان لائے. کتنا سال کی محنت ہے؟ 950 سال کی محنت. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ توفیق کا ملنا، ہدایت کا ملنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے. اب جس کو ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہو کوئی بات نہیں، وہ جانے. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جو بات تھی صاف کہہ دی، مانو تو مہربانی، نہ مانو تو گیلا کیا. سمجھ میں آئی بات؟ گیلا کا یعنی کوئی شکوہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کو سوار کر لو، جانوروں میں سے جوڑے جوڑے سوار کر لو. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے. اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جو ایمان والے تھے ان سے، کہ اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ. اب یہ چلے گی اور یہ کہاں ٹھہرے گی اللہ جانے. کل 18واں پارہ پڑھا گیا تو اس میں یہ بات آئی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. سوار ہونے کے بعد یہ دعا کرو. کون سی؟ رَبِّ أَنزِلْنِي، اے اللہ بہترین جگہ پر ہمیں اتاریے گا، بہترین جگہ پر پہنچائیے گا. یہ دعا کرو. یہ اللہ پاک نے سکھایا حضرت نوح علیہ السلام کو. یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ. اور یہ کہاں چلے گی، کہاں رکے گی، اللہ جانے. بسم اللہ مجریہا، یہاں پر مجریہا لکھا ہوا ہے، مجریہا پڑھیں گے مجریہا. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ امام حفص رحمت اللہ علیہ جن کی قرات کو ہم پڑھتے ہیں، وہ اپنے استاد حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ سے اسی طرح سے نقل کرتے ہیں، اور اس کا اس طریقے سے پڑھے جانا اس کو امالہ کہتے ہیں.
امالہ کا مطلب ہوتا ہے زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنا، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا. تو مجریہا نہ کمپلیٹ زیر پڑھنا ہے نہ کمپلیٹ زبر پڑھنا ہے، بلکہ اس کے درمیان سے پڑھنا ہے مجریہا، یعنی مجہول کے انداز میں. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں قطرے، ایک ہوتا ہے قطرہ، قطرہ دریا شود وہ ہوتا نا، وہ قطرہ. تو قطرہ کی جمع کیا آتی ہے اردو میں؟ قطرے، یا مان لو خطرہ سے خطرے. تو خطرے قطرے جیسا ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے مجرے کو پڑھنا ہے مجریہا. یہ مثال یاد رکھیں گے تو پڑھنے میں آسانی ہوگی. اسی سے ایک بات اہم یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی فن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ماہر فن سے رابطہ رکھنا اور حاصل کرنا ضروری ہے. خود آدمی اگر علم حاصل کرنے لگ جائے، فن حاصل کرنے لگ جائے، سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں. کوئی ڈاکٹر خود بخود کتابیں پڑھ پڑھ کے، حکیمی کتابیں اور یہ کتابیں، میڈیکل کی کتابیں اور ہومیوپیتھک کے نسخے سب پڑھ پڑھ کے اگر علاج کرے گا تو سوائے قبرستان کے کچھ بھی آباد نہیں کرے گا. وہ سمجھ میں آئی بات. اور جو باقاعدہ تعلیم حاصل کرے گا، استادوں کے پاس، ماہرین کے پاس پریکٹس کرے گا. ڈاکٹر جب بنتے ہیں تو کسی سینئر ڈاکٹر کے پاس رہ کر پریکٹس کرتے ہیں، یہ اصول ضابطہ ہے. اسی طرح علماء جو بنتے ہیں وہ بھی کسی بزرگ اللہ والے کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کرواتے ہیں، یہ ضابطہ ہے. نرا علم آدمی کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، غرور اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے تجوید بھی ایک فن ہے، قرآن پڑھنا بھی ایک فن ہے، ایک سمجھیے کہ ہنر ہے، ایک علم ہے. تو اس کو بھی کسی استاد کے پاس پڑھنا بہت ضروری ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہترین فرد اس فن کے نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں. ان سے غلطیاں ہوں گی، چوک ہوگی. ایسے بہت سارے اسکالرز گزرے ہیں یا موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا. سمجھ میں آئی بات؟ باقاعدہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا جیسا کہ کیا جاتا ہے ہمارے زمانے میں، کہ اساتذہ سے فن تفسیر پڑھی جاتی ہے، فن حدیث پڑھی جاتی ہے، فن فقہ پڑھا جاتا ہے. آج وہ امت کے سامنے انتشار کے سوا کچھ بھی نہیں پھیلا رہے ہیں، یا پھر اپنی رائے پیش کر رہے ہیں قرآن میں، اپنی طرف سے تفسیر کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے یا جو ائمہ مجتہدین نے جو تفسیریں کی ہے اس سے ہٹ کر سائنس کو قرآن میں، یعنی قرآن کو سائنس کے تابع کر دے رہے ہیں. سائنس کو قرآن کے اندر میں نہیں لا رہے ہیں، قرآن کو سائنس میں لے کر جا رہے ہیں. تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ اس سے خیر کی جگہ شر، یقین کی جگہ شک اور شبہات جنم لے رہے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ماہر فن سے ہی کسی فن کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہاں پر مجریہا آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے کیسے پڑھیں اس کو. تو کسی استاد سے جب سیکھیں گے، مشق کریں گے تو غلطیوں سے بچ سکیں گے. ان ربی لغفور الرحیم، بالیقین میرا رب غفور ہے، رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ سے اپنے معاملات کو کلیئر کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سارے خزانے اللہ نے جو بنائے ہیں وہ حضرت انسان کے لیے بنائے ہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں یہ اللہ پاک نے جانوروں کو جو سوار کرنے کا حکم دیا وہ انسانی فائدے کے لیے، کہ بھائی اگر یہ بکری نہیں ہوگی، یہ گائے نہیں ہوگی تو بیچارے یہ کھائیں گے کیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس کو بھی سوار کر لو تاکہ جو ہے چکن مٹن چلتا رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی عبادت کریں. یہی اسلام کی تعلیم ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.